بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد اور دنیا کی آبادی کا آغاز۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں دنیا کا پہلا انسان اور پہلا نبی بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن سکیں۔ دنیا میں حضرت آدم اور حضرت حوا کا قیام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا اور انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اس غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ وہ اور ان کی اولاد زمین پر آباد ہوگی اور یہاں اللہ کی اطاعت اور عبادت کرے گی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد۔ دنیا میں حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں ہر حمل میں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کی آبادی کا آغاز ہوا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم کے بیٹوں میں سے مشہور ترین حابیل اور قابیل ہیں۔ حابیل اور قابیل کی آپس میں تنازع ہوا، جس کے نتیجے میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا اور ایک بڑے سانحے کا آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انسانوں کو قتل جیسے گناہوں سے بچنے اور امن و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ نسل انسانی کا پھیلاؤ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے بہت سے بچے تھے اور ان بچوں کی آپس میں شادیاں کروائی گئیں تاکہ نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کے درمیان شادی کو جائز قرار دیا تھا، کیونکہ اس وقت انسانیت کو فروغ دینا تھا۔ جیسے جیسے نسل بڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام نازل کیے اور بعد میں قریبی رشتہ داروں کے درمیان شادیوں کو ممنوع قرار دے دیا۔ دنیا کی آبادی کا پھیلاؤ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد مختلف علاقوں میں پھیلتی گئی اور مختلف قوموں اور قبیلوں کی بنیاد بنی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف زبانیں اور ثقافتیں عطا کیں اور انہیں مختلف علاقوں میں آباد کیا۔ حضرت آدم کی اولاد سے ہی مختلف تہذیبوں اور قوموں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی زمین پر امن و انصاف قائم کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کی آبادی کا آغاز ہوا اور ہر انسان حضرت آدم کی نسل سے ہے، جس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسانیت ایک ہی اصل سے